اگر عمرہ یا حج کا احرام باندھنے سے پہلے ایام شروع ہو جائیں تو عورت غسل یا وضو کر کے حج یا عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھ لے۔ احرام باندھنے سے پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ نہ پڑھے۔ اگر عورت نے صرف حج کا احرام باندھا ہے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد رہائش گاہ یا ہوٹل میں پاک ہونے تک انتظار کرے، حرم میں نہ جائے۔ اگر مینا روانہ ہونے سے پہلے پاک ہو گئی تو غسل کر کے حرم میں جا کر بیت اللہ کا طواف قدوم کر لے، پھر اس کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو جائے، آگے تمام افعال مکمل کر لے۔ اور اگر 8 ذوالحجہ تک مینا روانہ ہونے سے پہلے پاک نہیں ہوئی تو یہ طواف جو طواف قدوم پہلا طواف ہے وہ چھوڑ دے اور مینا روانہ ہو جائے۔ اس کے بعد عرفات چلی جائے اور دعائی کرے، نماز نہ پڑھے کیونکہ اب تک ایام سے پاک نہیں ہوئی۔ پھر مزدلفہ آ جائے، وہاں بھی دعائی کرے، کنکریاں چن لے اور نماز نہ پڑھے۔ پھر مینا آ کر شیطان کی رمی کرے۔ اگر اس دوران پاک ہو جائے تو غسل کر کے طواف زیارت کے لیے چلا جائے۔ طواف زیارت یہ حج کا رکن ہے، فرض ہے، ورنہ پاک ہونے تک طواف زیارت کو مؤخر کر دے اور پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرے جو رکن ہے حج کا اور فرض ہے۔ اس تاخیر کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت طواف وداع کرنا واجب ہے۔ آخری طواف طواف وداع ہے، واجب ہے۔ اگر عورت رخصت کے وقت ایام سے بیماری سے پاک نہیں ہوئی تو طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے یہ طواف نہ کرے اور یہ طواف نہ کرنے کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر عورت نے ایام کے دوران بیماری کے دوران عمرہ کا احرام باندھا تو پاک ہونے تک عمرہ کا طواف اور سعی نہ کرے، اور اگر حج کے لیے مینا کی روانگی تک پاک نہ ہوئی اور عمرہ کے افعال کرنے کا موقع نہ ملا تو عمرہ کا احرام کھول کر حج کا احرام باندھ لے اور نماز نہ پڑھے، صرف غسل یا وضو کر کے حج کے احرام کی نیت کر لے اور حج کے افعال مکمل کر لے۔ اگر طواف زیارت سے پہلے پاک ہو گئی تو غسل کر کے طواف زیارت بھی کر لے، ورنہ پاک ہونے تک طواف زیارت مؤخر کر لے۔ پاک ہونے کے بعد غسل کر کے طواف زیارت کر لے، تاخیر کی وجہ سے دم لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ جو عمرہ کا احرام توڑ دیا تھا اس کی جگہ حج کے بعد ایک عمرہ کر لے۔